صدی ہجری کی ایک رات، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، مگر بجلی کے چمکنے سے سارا شہر روشن ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی سو رہا ہے، مگر ایک روح ایسی ہے جس کو نیند نہیں آ رہی۔ یہ بغداد کا چور ابن سبات ہے، اور یہ ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بات سے 10 سال پہلے لوگ اس کے نام سے کانپ جاتے تھے۔ ایک دفعہ چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے ایک اشارے پر سارے چور لبیک کہتے تھے۔ اس کے ڈر سے ہر طرف روشنی کر دی جاتی تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ ایک دفعہ حکومت نے اس کو پکڑا، قید خانے میں ڈال دیا، اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، اسے عمر بھر کی سزا سنا دی گئی۔ 10 سال کے بعد وہ بھاگ گیا۔ قید سے نکلنے کی پہلی رات ہی اس نے چوری کا فیصلہ کیا۔ ایک گھر کے سامنے گیا، اسے لگتا ہے بہت کچھ ملے گا، یعنی سونا چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ، لیکن وہاں پر صرف ایک کھپڑوں کا تان موجود ہے۔ بہت بھاری تھا، وہ اکیلا اسے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کافی رات ہو گئی، وہ ہمت ہار گیا اور خود سے کہتا ہے، اے ابن سبات، تو حالی لوٹے، لعنت ہو تجھ پر۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص ہاتھ میں چراغ لیے اس کی طرف آتا ہے۔ بہت کمزور اور بوڑھا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ آ کر ابن سبات کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سامان تم لے کر جا سکو۔ ابن سبات اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، اپنا بھائی سمجھ لو، مگر تم کافی تھکے ہوئے ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص دودھ لاتا ہے اور ابن سبات کو دے دیتا ہے۔ ابن سبات تھوڑی دیر بعد وہ دودھ پی لیتا ہے۔ اجنبی اس سے کہتا ہے، چلو جلدی سے سامان اٹھا کر چلتے ہیں۔ ابن سبات اس کو کافی ہوشیار اور اپنی طرح چور سمجھتا ہے۔ سامان باندھنے سے پہلے وہ اجنبی شخص کو کہتا ہے، سامان کی بڑی گٹھڑی میں لوں گا۔ وہ شخص مان جاتا ہے۔ ابن سبات اس کو کہتا ہے، اے شخص، دودھ پلا کر اور میٹھی باتیں کر کے مجھے بے وقوف نہ سمجھنا، میں سب سے بڑا اور ہوشیار چور ہوں۔ بڑی گٹھڑی بوڑھا اجنبی اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ کمزور ہے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن کچھ دور جا کر درد کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ ابن سبات اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم ہمیں پکڑوا دو گے، تو بوڑھا اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ پہلے سے تیز چلتا ہے۔ ابن سبات کہتا ہے، میرا اڈا آ گیا، اب میری گٹھڑی مجھے دو اور دوسری گٹھڑی لے کر اپنی راہ پر چلے جاؤ۔ اجنبی بوڑھا خاموش ہے۔ ابن سبات کہتا ہے، لگتا ہے تم خوش نہیں ہو کیونکہ تمہیں تھوڑا سامان ملا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ بوڑھا شخص بولتا ہے، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، اور میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ تم کون ہو، لیکن جس گھر میں تم نے چوری کی وہ میرا گھر ہے۔ چونکہ تم میرے مہمان تھے، اس لیے تمہاری خبر ہونے پر میں چلا آیا تاکہ مہمان کی خاطر تواضع کروں، لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ یہ سارا سامان تم رکھو۔ چونکہ تم میرے مہمان تھے، اس لیے جتنی میرے پاس طاقت تھی میں نے وہ کیا۔ وہ گھر تو تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ جب کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ لے جانا۔ صبح ہو چکی ہے اور وہ بوڑھا واپس جا چکا ہے۔ ابن سبات وہیں خاموش اور پریشان بیٹھا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ چور نہیں تھا تو پھر کون تھا، اور اپنا سامان مجھے کیوں لینے دیا؟ اس نے پہلے مجھے دودھ پلایا، خود کپڑے کے تھان باندھے اور کمزور لاغر جسم پر وہ تھان لاد کر یہاں چھوڑ کر گیا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے اسے گالیاں دیں، برا بھلا کہا اور میری زیادتی پر مجھ سے معافی بھی مانگی۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ اے اللہ، کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اور میں سنگ دل چور، بے رحم، محبت سے دور، ساری زندگی گناہ کیے، ہر کسی کو تکلیف دی، وہ کیسا انسان تھا؟ میرے غصے کا جواب محبت سے دیا، گالی سنی لیکن اس کا جواب پیار سے دیا۔ میں نے ایسا سلوک اس کے ساتھ آخر کیوں کیا؟ اور وہ اس کے گھر کو جانتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو سامنے لکڑہارا بیٹھا ہے۔ اس سے گھر والے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ لکڑہارا اس سے کہتا ہے
کہ یہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ لگتا ہے اس شہر میں نئے آئے ہو۔ ابن سباد ان کا نام سن چکا ہے اور شیخ کی عظمت سے بھی واقف ہے۔ اندر جاتا ہے، شیخ وجہ موجود ہیں اور وہ ان کے قدموں پر سر رکھ کر بچوں کی طرح زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ شیخ بڑے پیار سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کس قدر حیرانگی کی بات ہے، جس ہاتھ کٹے شیطان کو حکومت کا جبر و تشدد ختم نہ کر سکا، اسے ایک اللہ کے فقیر کی محبت نے بدل دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ سٹوری آپ کو یقینی طور پر پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار اس طرح کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے آپ کو یہ کیسی لگی، اور جاتے وقت اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔